ایک افتخار کی بات کرنا چاہتا ہوں فضائل صحابہ کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 کانفرنسیں اس موضوع پر منعقد ہو، وہ ایک طرف، اور سینٹ کے اندر جو ہمارے ناظم اعلیٰ نے امیر محترم کے حکم کے تحت جو ناموس رسالت کا بل پیش کیا اور بل اتفاق جو کامیاب ہوا، وہ ایک طرف اس اعزاز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سینٹ کے اندر یہ بل پاس ہوا، ایک ہی محرک تھا اس بل کا، اور وہ حضرت حافظ عبد الکریم تھے۔ اس بل کی تائید کے لیے، اس کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے امیر محترم نے خطاب کیا، جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے خطاب کیا، جناب سینیٹر طلحہ محمود نے خطاب کیا، جناب سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے خطاب کیا۔ ایک تو ممبر تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس بل کو پاس کرنے کی بجائے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، لیکن وہاں جس سے اللہ کام لینا چاہے کامل علی آغا غصے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں، اس کو پاس کیا جانا چاہیے۔ حضرات، کیا پی ٹی آئی، کیا پیپلز پارٹی، کیا آپ سب کے سب نے آپ کے ناظم اعلیٰ کا پیش کیا ہوا ناموس صحابہ کا بل سب نے بل اتفاق پاس کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت وہ صدر مملکت کے پاس قانون بننے کے لیے جا چکا ہے۔ میں ہمت والا، جرت والا، ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں یہاں ہر اس شخص کی تحسین کرنا چاہتا ہوں جس نے اس بل کے لیے کوئی بھی کردار ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر اس بل کے محرک مفتی عبدالشکور شہید جو ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کے دستخط ہیں۔ جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کے دستخط ہیں، اور لوگوں کے بھی دستخط ہیں۔ پھر پوری کی پوری قومی اسمبلی نے بل اتفاق اس کو پاس کیا۔ سینٹ کے اندر صرف ایک ہی شخص اس کا محرک تھا، وہ جناب حافظ عبد الکریم تھے، لیکن سارے ہاؤس نے بل اتفاق اس کو پاس کیا ہے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ صدر مملکت جناب عارف الرحمن علوی اس پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیں۔ یہ دعا کریں، اس کو قانون بنا دیں۔ عارف علوی کے والد گرامی جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن علوی بڑے پکے اور راسخ العقیدہ اہل حدیث تھے۔ ان کی 3 کتابیں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے ہیں۔ انہوں نے کئی مضامین لکھے جو اپنے وقت میں الارشاد کراچی کے اندر اور صحیفہ اہل حدیث کراچی کے اندر شائع ہوا کرتے تھے۔ وہ ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر بھی لکھتے رہے، الہی علوی کے نام سے۔ ان کے صاحبزادے ہیں جناب عارف الرحمن علوی، جنہیں ان پہ عام میں عارف علوی کہا جاتا ہے، اہل حدیث خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ بعد میں جماعت اسلامی میں چلے گئے، کچھ توسع آ گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے کونسلر کا الیکشن لڑا تھا 79 میں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ذہن کچھ اور زیادہ وسیع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عارف علوی سے یہ کام لے لے، اور وہ کام جو ہمارے شہداء
جس کے لیے پکارتے رہے، دہائی دیتے رہے، لوگوں کو ذہن سازی کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ لوگوں اس کائنات کے اندر نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کوئی پاک باز ہستیاں ہیں، کوئی نفوس سے قدسیہ ہے تو وہ صحابہ کرام ہے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل سونے آپ فرما دیجئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اس آیت کی تفسیر کائنات کے امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ کزن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہے جن کے لیے تفسیر کی دعا سونے نبی نے فرمائی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، یہ در حقیقت صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چنا تھا اپنے رسول کے صحابہ کو، جو صحابی بنے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ورنہ مکے والے جو سونے نبی پہ سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سارے مکہ والوں میں سے کسی کو، خصوصاً رشتہ داروں میں سے، یہ توفیق خال خال ہی ملی کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی بنے۔ دوسری طرف کوئی روم سے آیا، صحابی بن گیا، کوئی فارس سے چلا، صحابی بن گیا، کوئی یمن سے آیا، صحابی بن گیا، کوئی نجر سے اٹھا، صحابی بن گیا، کسی کا خاندان حبشے سے تعلق رکھتا تھا، صحابی بن گیا۔ صحابی خود نہیں بنے، اللہ رب العزت نے چن چن کے اللہ کے نبی کے صحابی بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اولیاء الاولیاء کے اندر کہتے ہیں، اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا۔ لوگوں، یہ جو سونے نبی کے صحابہ ہیں، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل نیکیوں سے بھرپور ہیں، جن کے دل گہرائیوں کے ساتھ، علم کے ساتھ وابستہ ہے، جن کے اندر کوئی تکلفات نہیں، سیدھے سادے ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چمکتے ستارے ہیں راہ ہدایت کے۔ صحابہ کرام وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ لوگو، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین بہترین ہے، پھر تبع تابعین بہترین ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ کہیں ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ اور ایک شاذ روایت، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ لوگوں، بہترین میرا گروہ، میرے صحابہ، کائنات کے بہترین لوگ، پھر تابعین بہترین لوگ، پھر تبع تابعین بہترین لوگ۔
جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو گندا کرتا ہے، ترمذی کی روایت، سونے نبی نے ارشاد فرمایا من سبا صحابی